السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دو سوال کیے گئے تھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ موزوں پر مسح کرنا، احادیث میں لفظ خف وارد ہوا ہے اور خف چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے، جبکہ جورب جو لفظ ہے تو یہ کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے یا دھاگے کا بنا ہوا ہوتا ہے یا اون کا یا کسی بھی چیز کا، تو کیا یہ بھی خف کے اندر داخل ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو لفظ خف کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر جس طریقے سے لفظ خف کا ذکر ہے کہ خفاف موزوں پر مسح کرنا، اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کے اندر لفظ جورب کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور جورب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ کپڑے کا یا دھاگے وغیرہ کا وہ یا اون کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی مسح کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا کوئی بھی نجاست لگ جاتی ہے اور اس نجاست کو اگر ہم زائل کر دیتے ہیں، نجاست کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور ہم وضو کی حالت میں ہوں، مثال طور پر بچے نے یہاں پیشاب کر دیا، کپڑے پر پیشاب کر دیا، ہم وضو کی حالت میں تھے، تو اس کپڑے کو دھونا اور جسم کے اس حصے کو دھونا اور پیشاب کو ٹچ کرنا، کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو نجاست کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نجاست اگر اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا، اپنا وضو برقرار رہتا ہے۔ وضو کچھ خاص چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جن کا ہم نے ذکر پڑھ لیا۔ واضح ہے؟ باب شہود الحید العیدین و دعوت المسلمین، یہ باب ہے کہ حیض والی عورتوں کا عیدین میں حاضر ہونا و دعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہونا۔ تو حیض والی عورتیں عیدین میں بھی حاضر ہوں گی اور مسلمانوں کی دعا میں بھی شریک ہوں گی، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ سے سائیڈ میں ہوں گی۔ نماز پڑھنے کی جگہ اگرچہ اس کے لیے مسجد کے احکامات نہیں ہیں، لیکن وہ وہاں پر نہیں جائیں گی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں سے سائیڈ میں بیٹھی رہیں گی۔ حدیث پڑھیے۔ جی مائک پیچھے کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے، آپ پڑھیے۔ باب شہود الحیض العیدین شہود، ودعوت اچھا المسلمین۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ باب شہود الحیض العیدین ودعوت المسلمین۔ عن حفصة قالت كانت عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبا، قال اس کا لتخرجي۔ بٹن آف کر دیجیے گا، آف ہے، آن کر دیں، ٹھیک ہے اس کو آن کر دیں، آن ہی ہے، پڑھیں۔ اندر کا جو اسپیکر ہے اس میں کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ پڑھیے۔ عن حفصة قالت كانت عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبا،
قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيز فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل حيز المصلى. حدیث کا نمبر ہے 390. باب شہود الحید. باب شہود. شہود کا معنی ہے حاضر ہونا، پیش ہونا. الحید حیض والی عورتوں کا. العیدین دونوں عیدوں میں حیض والی عورتوں کا حاضر ہونا. ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعوت، مسلمانوں کی دعا اس میں شریک ہونا. ام عطیہ رضی اللہ عنہا لا تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت بأبن. ام عطیہ رضی اللہ عنہا نہیں ذکر کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مگر یہ کہ وہ کہا کرتی تھی کہ بأبن. بأبن یہ بے ابی تھا، اصل میں یا کو حذف کر کے اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ الف لایا گیا ہے. اور یہ اصل میں جو جملہ ہے بے ابن یہ ایک مخفف ہے، مخفف یعنی چھوٹا جملہ ہے، اور اس کی پوری ایک عبارت ہے اور وہ ہے یہ ہے کہ مفدیون ابا کہ جو نا وہ مفدیون یا ابی کہ میرے والد آپ کے اوپر جو ہے وہ فدا ہوں، میرے والد آپ کے اوپر قربان ہوں. یا یوں کہیں گے کہ ہوا مفدا بی ابی، ہوا مفدا بی ابی. یہ فدا ہو ابی و امی جسے ہوتا ہے نا، یہ اسی سے ہے. یہ فدا ہو ابی یا ہوا مفدا بی ابی. تو یہ بی ابی اس کا جو ہے یعنی جو پہلے والا جملہ ہے ہوا مفدا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور بے ابی اس کو لایا جاتا ہے، اور بے ابی میں بھی جو الف ہے جو یا ہے اس کو حذف کر کے اس جگہ پر الف لایا جاتا ہے. کیا مطلب تھا اس کا کہ میرے باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہوں. بے ابن کون سا؟ جی ہاں، یہ زیادہ فصیح اس کے اندر عبارت جو نا وہ واضح نہیں ہے، تو یہ آپ اسی پر اکتفا کریں. جی یعنی بے ابی، تو مفدا بے ابی اس سے مفعول کا صیغہ ہے. فقلت اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا و کذا. تو حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ اس طرح فرما رہے تھے؟ قالت نعم. ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں. بے ابن میرے باپ آپ پر فدا ہوں. قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لتخرج العواتق، امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ نکلیں. العواتق بالغ عورتیں یا جو بلوغت کے قریب ہوں، دونوں اس کی معنی ہے، یا جو نکاح کے قابل ہو گئی ہوں. لتخرج چاہیے کہ نکلیں، العواتق بالغ عورتیں. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا اس کا جو مادہ ہے عواتق، یہ عین تا اور قاف ہے، عتق سے لیا گیا ہے. اور عتق بولتے ہیں آزاد کرنے کو، کیونکہ عام طور پر جو چھوٹی بچیاں جو نابالغ ہوتی ہیں تو ان کو کام کاج کے اندر لگا دیا جاتا ہے، گھر کا سودا سلف بھی وہ لے کر آتی ہیں. تو یہاں جو ہے ان کو جو قریب البلوغ ہوں یا بالغ ہو چکی ہوں یا شادی کے لائق ہوں، تو اس طرح کی عورتوں کو عواتق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ہر طرح کے کام کاج کرنے سے
آزاد کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہیں. چاہیے کہ نکلیں بالغ عورتیں وذوات الخدور اور پردے والیاں. وذوات الخدور اور پردے والیاں. والحید اور حیض والیاں. چاہیے کہ نکلے بالغ عورتیں اور پردے والیاں اور حیض والیاں. فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ پس وہ حاضر ہوں خیر کو، عید کے موقع پر وہ حاضر ہوں خیر کو. وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی دعا کو. مسلمانوں کی دعا تو معلوم ہے کہ جو عید کے موقع پر کروائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر خیر سے مراد خطبہ ہے. فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ پس وہ خیر کو حاضر ہوں، خیر سے مراد خطبۃ العید ہے. وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی دعا کو وہ حاضر ہوں. وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّدُ الْمُصَلَّى اور علیحدہ رہیں، تعتزل جدا رہیں، الگ رہیں، حیض والیاں المصلی نماز پڑھنے کی جگہ سے. نماز پڑھنے کی جگہ پر وہ نہیں بیٹھیں گی، وہ علیحدہ رہیں، لیکن یہ کہ وہ خطبہ سنیں اور مسلمانوں کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر وہ شریک ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خطبۃ العید جو ہوتا ہے وہ نماز عید کے بعد ہوتا ہے. اگر کوئی عورت حیض سے ہے اور وہ نماز اس نے پڑھنی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نماز ہوتے وقت وہاں موجود ہونا اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بھلے نماز ہو چکی ہو، نماز ہونے کے بعد ہی وہ آ جائے اور اس کے بعد آ کر خطبہ سنے اور دعا کے اندر وہ شریک ہو. اگر وہ علیحدہ یعنی مصلی میں اس نے نہیں جو ہے وہ وہاں جانا تو وہ علیحدہ سے پیچھے اگر کوئی جگہ موجود ہے، اور یقیناً ہوتی ہی اگر پارک وغیرہ گراؤنڈ میں نماز ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ بیٹھی رہے، اور چاہے تو اپنی گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہے. اگر وہاں پر اپنی سواری سے آئے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حیض والی عورت کے لیے مزید یہ حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی جو دعا ہے اس کے اندر شریک ہو سکتی ہے، حیض والی دعا کر سکتی ہے، خطبہ سن سکتی ہے، صرف یہ کہ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ علیحدہ رہے گی. اگلی حدیث پڑھیں. المرأة تحیض بعد الإفاضة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحسبنا ألم تكن تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرجنا. حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ حج کے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ حج کا ایک رکن ہے طواف افادہ، اور یہ طواف اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب حاجی میدان عرفہ سے واپس آئے ہوں. میدان عرفہ سے جب واپس آتے ہیں تو رات وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور صبح آ کر وہ وہاں رمی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بال کٹواتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر وہ طواف کرتے ہیں. تو یہ جو طواف افادہ ہے یہ طواف افادہ حج کا رکن ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور طواف ہوتا ہے وہ جسے طواف وداع کہتے ہیں، الوداعی طواف، کہ جب آپ نے حج کر لیا اور آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہوں تو اس وقت وہ الوداعی طواف کیا جاتا ہے. یہ الوداعی طواف جو عورتیں حائضہ ہو چکی ہوں تو ان سے یہ ساقط ہو جاتا ہے، ان سے یہ گر جاتا ہے، ان سے معاف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر شریک تھی. طواف افادہ جب واپسی کا موقع آیا
اور سب نے طواف افاضہ کر لیا تو اس وقت پتا چلا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں روکے گی, ٹھیک ہے نا, ہمیں اس کی وجہ سے یہاں مکہ کے اندر رکنا پڑے گا, جبکہ ہم مدینہ واپسی کا ارادہ کر چکے ہیں, سفر کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا صفیہ رضی اللہ عنہا نے طواف افادہ کر لیا تھا؟ تو بتائے گا کہ جی ہاں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے, پھر طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سفر کے لیے بس اب نکل پڑو. تو یہ اس حدیث کا پس منظر ہے. المرأۃ تحید بعد الافاضۃ, عورت جو حیض والی ہو جائے, عورت کو حیض آ جائے بعد الافاضۃ, طواف افاضہ کے بعد. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ان صفیۃ بنت حیی قد حادت, بلا شبہ صفیہ بنت حیی تحقیق وہ حیض والی ہو گئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلها, شاید کہ وہ یعنی صفیہ رضی اللہ عنہا تحبسنا, ہمیں روکیں گی, شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی. کسی سے روکیں گی؟ مدینہ کی طرف سفر کرنے سے روکیں گی. الم تکن, پھر پوچھا الم تکن طافت معکن بالبیت, کیا اس نے نہیں کیا تھا طواف تمہارے ساتھ بیت اللہ کا, یعنی طواف افاضہ کیا اس نے نہیں کیا تھا؟ قالت, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں, طواف افاضہ انہوں نے کر لیا تھا, اب طواف وداع کا موقع ہے اور ان کو حیض آ گیا ہے. قال, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فخرجنا, پس تم نکل جاؤ, یعنی سفر کے لیے نکل پڑو, طواف وداع کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اس سے حدیث سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ طواف افاضہ کے بعد اگر حج کے دنوں میں عورت کو حیض آ جاتا ہے اور اس کو نکلنا پڑ رہا ہے, اس کی جو یعنی سفر کی صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ وہ طواف وداع تک وہ ٹھہر نہیں سکتی, تو پھر اس سے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے. باب ما تفعل النفساء عند الاحرام, کیا کریں گی نفاس والی عورتیں احرام کے موقع پر. اگر عورت حج کی یا عمرے کی نیت کر رہی ہے اور اس دنوں وہ نفاس کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں ہے, یا مرد ہے اور وہ جنابت کی حالت میں ہے, تو سب کے لیے حکم یہی ہے کہ جب وہ میقات کے پاس سے گزریں گے تو اس وقت وہ غسل کر کے احرام پہن لیں اور جو وہ اس کی نیت کر لیں کہ اب وہ حالت یعنی احرام کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں. اگرچہ حیض والی عورت کا حیض ابھی باقی چلے گا کچھ دن, نفاس والی عورت کا بھی نفاس کچھ دن باقی چلے گا, تو اس کے اوپر جو ہے یعنی جو احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں اس کے اوپر شروع ہو جائیں گی, وہ تکبیرات وغیرہ سارے کام کرے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ نماز اور دیگر جو ہے وہ ارکان یا حج اور عمرہ اس وقت تک نہیں کر سکتی کہ جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے. تو پھر اس کو نہانے کا حکم کیوں دیا گیا جب اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے؟ تو یہ اس کو جو احرام کے موقع پر نہانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ صرف پاک صاف ہو جائے. احرام باندھنا مطلب یہ کہ عورت تو احرام نہیں باندھتی, ٹھیک ہے نا, جو وہ کپڑے پہننے ہوتے ہیں, بالکل, تو اس لیے جو وہ صرف پاک صاف ہو جائے. اور یہ کہ حج اور عمرے کے موقع پر احرام باندھتے ہوئے غسل کرنا یہ نہ تو واجب ہے اور نہ ہی آپ یوں کہیں کہ یہ اس کی کوئی حدیث کے اندر کوئی تاکید آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر کر لیں تو ایک سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل ہے, باقی یہ واجب نہیں ہے. یہ پھر سے بتا دیں, کیا بتا دیں پھر سے, کوئی سوال ہے؟ عن جابر بن عبد الله في حديث اسماء بنت عميس حين نفست بذی الحلیفہ, یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اسماء بنت عمیس جب وہ نفاس والی ہو گئی ذی الحلیفہ مقام پر, یہ جو مدینہ کی طرف سے حد حرم ہے
یہ یعنی احرام کے لیے جو حد ہے میقات ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر مرها ان تغتسل وتحل، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کہا کہ آپ انہیں حکم دیں، اپنی بیوی کو حکم دیں کہ وہ غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں، یعنی احرام کی نیت کر لیں. اگر ایک عورت عمرے کے لیے نکلی ہے اور وہ حائضہ ہو گئی اور اگلے دن اس کو واپس جانا ہے، اس صورت میں کیا کرے؟ وہ عمرہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. اتنا مختصر تو دورہ، یعنی ظاہری بات اگر کسی اور ملک سے جا رہے ہیں تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر اپنے ہی یعنی سعودی عرب سے ہی جا رہے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ عورت کو وہ عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ میرے یہ دن حیض کے ہیں، تو ان دونوں میں اس کو سفر ہی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ یعنی کر چکی، مثال کے طور پر احرام اس نے باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد بھلے وہ حیض کی حالت میں ہو یا حیض اس کے بعد آیا ہو، اور اس کے بعد وہ یعنی احرام باندھنے کے بعد اگر حیض آیا تو وہ عمرہ نہیں کر سکتی، اور اگر اس کو کھولے گی تو اس کو دم دینا پڑے گا. تو یا تو وہاں جائے، وہاں جا کر صبر کرے، حیض ختم ہو، اور اس کے بعد وہ عمرہ حج کرے، اس کے بعد واپس آ جائے. مشروط نیت کا کیا معاملہ ہے؟ جی ہاں، اگر مشروط نیت کر لے کہ محلی حیث حبستنی، تو پھر یہ ہے کہ یعنی اگر انسان نیت کر لے کہ یا اللہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ آ گئی اور پھر اس وجہ سے میں اپنا احرام کھول دوں گا یا کھول دوں گی، تو پھر اس صورت میں یہ شرط رکھنا ضروری یعنی جائز ہے. یہ بھی حدیث کے اندر ملتا ہے. جی اگلی حدیث سے باب الصلاۃ علی النفساء، یہ باب ہے کہ نفاس والی عورتوں پر نماز جنازہ. اب ظاہری بات ہے کہ اگر نفاس والی عورت ہے اور یہ ہے کہ اس کا وجود ناپاک نہیں ہے، بندہ جب اس کی یعنی جو اس کو اٹھائیں گے یا بندہ اس کے قریب ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا وجود ناپاک نہیں ہے، نفاس والی عورت پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. احرام کی حالت میں پھر غسل کرے گی جب عمرہ حرم میں داخل ہونا ہوگا. جی ہاں بالکل، اس وقت پھر سے اس کو غسل کرنا ہوگا، اور وہ غسل تو واجب ہے، حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا وہ تو واجب ہے. یہ باب ہے کہ نفاس میں جو عورت مر جائے، بچہ جنتے ہوئے جو عورت مر جائے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا. نفاس کی حالت میں بھی عورت ناپاک نہیں ہوتی، مطلب اس کا وجود ناپاک نہیں ہوتا، اس کو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کو چھونے سے منع کیا گیا ہے، باقی کہ اس کا وجود ناپاک نہیں ہے. کیونکہ جو عورت نفاس کی حالت میں مر گئی تو اس کو لوگ غسل بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو اٹھائیں گے بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اس کو اٹھانا یہ کوئی ناپاکی کا سبب نہیں ہے، اور ایسا اس کا وجود ناپاک نہیں کہ اس کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. وہ خود تو نماز نہیں پڑھتی، لیکن یہ کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی. یہ معاملہ حیض کا بھی ہے کہ حیض میں اگر عورت مر جاتی ہے تو وہ خود تو نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. عن سمرۃ قال، مرہا کا معنی ہے تم اسے حکم دو. عن سمرۃ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام کعب. سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ام کعب رضی اللہ عنہ پر، ماتت فی نفاسہا، کہ جو اپنے نفاس میں فوت ہو گئیں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ فی وسطہا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی ان کے اوپر نماز جنازہ میں کھڑے ہو گئے، فی وسطہا ان کے درمیان میں. تو یہ بھی ایک حکم ہے کہ مرد کی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو امام جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہوتا ہے تو وہ میت کے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سر کی جگہ پر. جی. اور عورت کے درمیان میں جو امام کھڑا ہوتا ہے. واضح ہے. باب دم الحید یصیب الثوب، یہ باب ہے کہ حیض کا خون کپڑے کو پہنچے.
कई मरतबा पढ़ चुके हैं। अन अस्मा बिनते अबी बकरिन रदियल्लाहु अन्हा वकानत तकूनु फी हजरिहा, ये फातिमा बिनते मुदर के बारे में है। अन्ना इमरातन इस्तफ्ततिन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दमिल हयद युसीबु थौब फकाल हुत्तीहि, बेशक एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा तलब किया हैज के खून के बारे में, युसीबु थौब, जो कपड़े को पहुंचे। फकाल, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, हुत्तीहि, तुम उसको खुरच लो, वक़ुरसीहि, और तुम उसको मलो, वमदहीहि, और उसको पानी से झाड़ो, वसल्ली फीहि, और उसमें नमाज पढ़ो। हुत्तीहि, तुम उसको खुरचो, वक़ुरसीहि, और तुम उसको मलो, यानी पहले खुरच कर खून उतार दो, फिर जो है वो उसके ऊपर पानी डालकर उसको अच्छी तरह मलो, वमदहीहि, फिर पानी डालकर उसको झाड़ो ताकि पानी वो निकल जाए, वसल्ली फीहि, और तुम उसमें नमाज पढ़ सकती हो। अगली हदीस है अन उम्मे क़ैस बिन्त महसन अन्नहा सअलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दमिल हयद युसीबु थौब क़ाल हुक्कीहि बिदिलइन वग़सिलीहि बिमाइन वसिद्रिन। उम्मे क़ैस बिन्त महसन रदियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के खून के बारे में सवाल किया जो कपड़े को पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, हुक्कीहि, तुम इसको खुरच लो, बिदिलइन, लकड़ी के साथ, वग़सिलीहि, तुम उसको धो, बिमाइन, पानी के साथ, वसिद्रिन, और बेरी के पत्तों के साथ, ताकि बेरी के पत्तों के जरिए से जो पानी के अंदर जो उसका असर गया, तो इस वजह से कपड़े के अंदर से जो खून के असरात हैं और उनकी जो बू है वो मुकम्मल तौर पर जायल हो जाए। अगली हदीस से किताबुल गुस्ल व तयम्मुम। जी, असल में ये तो जब बोला जाता है दिला, पसली की हड्डी को बोला जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि ये क्योंकि पसली की हड्डी और लकड़ी दोनों मुशाबे होते हैं, तो लकड़ी पर जिला का लफ्ज़ ही बोला जाता है। लेकिन ये जिला आमतौर पर उस लकड़ी को कहते हैं कि जिसका एक तरफ जो है वो चिपटा हो, थोड़ा यानी खुला हुआ, ताकि उसको खुरचने में आसानी हो। जी जी हाँ, बिल्कुल, दोनों का माना एक ही है। कपड़े पर निशानात ना जाएं, सब तरीके से सफाई के बाद तो उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं। आपने कोशिश की और कपड़े को पाक कर लिया, अगर निशान नहीं जाता तो निशान का होना ये कपड़े को नापाक नहीं करता। किताबुल गुस्ल व तयम्मुम, ये किताब है गुस्ल के बारे में और तयम्मुम के बारे में। तकरीबन वही अहादीस हैं। जामिया इस्लामिया के अंदर जो निसाब शामिल था, तो वो भी वहां पर वही इसी तरह सेमेस्टर सिस्टम होता है वहां पर भी, तो उसमें जो है वो एक एक किताब उसको इस तरीके से तरतीब दिया जाता है कुतुब सित्ता में से हर एक को। सबसे पहले वहां सही बुखारी पढ़ाई जाती है, तो उसमें जो अहादीस होती है, एक तो उनके अंदर तकरार नहीं होता जी, मुकर्रर अहादीस को निकाला जाता है, और फिर एक हर सेमेस्टर में कम से कम 25 अहादीस याद करवाई जाती हैं जी। और फिर ये है कि साथ साथ ये कि वो इतना जो यानी नोट्स होते हैं, मुज़क्किरा होता है, तो वो इतना होता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुकम्मल कर लिया जाता है, बल्कि उसके अंदर अहादीस की शरह भी मौजूद होती है अरबी में। तो ये जो हमारा जो निसाब है, इस पर मजीद जो है वो नजर सानी, नजर सालिस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये है कि किताबुल तहारा या फिर जो भी हदीसें जानी, किताबुल हैज, किताबुल ज़कात, किताबुल सलात, जितने भी हदीस जानी जो उसमें पढ़ी ना तो वो अहादीस तकरार के साथ उसी में पढ़ेंगे और ना ही अगले सालों में पढ़ेंगे। बस एक मरतबा मुरूर हो गया, समझ लिया, बस आगे काफी है। क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी टीम होती है जो निसाब को तैयार करती है बाकायदा। उन्होंने यानी एक एक काम के लिए, बल्कि ये समझे कि मुबालगा ना होगा कि बटन को नीचे करने के लिए उन्होंने बंदा रखा हुआ होता है। सही। बाबू दिक्र नहिल जुनूबी
عربی میں یاد کرتے ہیں. احادیث ظاہری بات ہے عربی میں یاد کریں گے. یہاں پر کوئی نصاب نہیں ہے نا اس طرح احادیث یاد کرنے کا. یہ بھی مشورہ دیتے ہیں انشاءاللہ. وہ ایک یعنی سعودی عرب کے اندر وہ بڑا اچھا ترتیب دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا, اور وہ نصاب کی حساب سے ہی ہے. اگر اس میں سے یعنی اس کو نصاب کو جو نا وہ فالو کیا جائے نا, اگر وہی یہاں پر منگوا کر اور اسی کو, وہ بہت اچھا رہتا ہے. پہلے سے ترتیب دیا ہوا ہے محنت, وہ 4 مہینے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ کہ اسی کو, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم بار بار ترجمہ کریں نا, اس میں جو نا وہ بہت زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے. اور عربی میں تو ضرورت نہیں ہوتی ترجمہ کرنے کی, صرف مشکل الفاظ دیکھتے ہیں. جی. باب ذکر النہی الجنوب عن الاغتسال فی الماء الدائم. یہ باب ہے کہ جنبی کو منع ہے کہ وہ غسل کرے رکے ہوئے پانی میں. اب یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضأ. رکے ہوئے پانی میں نہ تو پیشاب کرنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس میں جنابت کی حالت میں غسل کرنا ہے. اگلی حدیث سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابت. عن ابی ہریرہ, اچھا اسے جنابت کی حالت میں غسل نہیں کرنا, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر جنابت نہ ہو تو آپ غسل کر سکتے ہیں, اگر بانی جمع شدہ ہے تو اس میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يبال في الماء الراکد ثم يغتسل منه. الماء الراکد رکا ہوا پانی, ٹھہرا ہوا پانی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفیان, یہ آپ کے ہاں ہے, قال سفیان قالوا لہشام یعنی ابن حسان. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہشام بن حسان کو کہا. ہشام بن حسان نے, اب دیکھیں یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں ہے. یہ کام کس نے کیا؟ یہ ہشام بن حسان نے کیا, اور اس نے حدیث بیان کی, لیکن کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا یبولن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا. تو لوگوں نے ہشام بن حسان سے کہا کہ ان ایوب انما ینتہی بہذا الحدیث الی ابی ہریرہ, کہ جو ایوب ہیں اس حدیث میں, تو ایوب جو ہے وہ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کرتے. فقال ان ایوب لو استطاع الا يرفع حدیثا لم يرفعه. تو انہوں نے فرمایا, حسان نے فرمایا, یعنی ہشام بن حسان نے فرمایا کہ ایوب اگر چاہیں کہ وہ کسی بھی حدیث کو مرفوع بیان نہ کریں تو مرفوع بیان نہ کریں. یہ جو اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں, تو وہ احادیث کو بیان کرنے میں ایوب بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے, کیونکہ حدیث ذکر کرنے کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قطعی طور پر منسوب کرنا ہو گیا. اور اگر ایک بندے کو تھوڑا سا بھی شک ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ احتیاط کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب نہ کرے, اگر اس کو شک بھی ہے یا پھر اس کو تھوڑا سا تردد بھی, اگرچہ یہ حدیث مرفوعاً کئی صحابہ کرام سے اور صحیحین کے اندر تک موجود ہے, لیکن ان کا احتیاط, ان کا تقوی اور یہ ان کا ورع ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست حدیث کی نسبت نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں
کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو اس وجہ سے یہ احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. ایوب سختیانسیاں. باب الرخصت فی دخول الحمام، یہ باب ہے حمام میں داخل ہونے کی رخصت کے بارے میں. حمام یہ عرب کے اندر پہلے یہ عادت نہیں تھی، یہ عجم کے اندر ایک عادت تھی، اور یہ ہمارے ہاں بھی یہ پاکستان کے اندر یہ نہیں پائے جاتے. تو یہ وہ حمام ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ اجتماعی طور پر نہانے کے لیے داخل ہوتے ہیں یہاں پر نہیں. ترکیہ کے اندر ہیں تو وہاں جو لوگ داخل ہوتے ہیں اور وہاں جو یعنی لوگ نہا کر کچھ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہانے کے لیے داخل ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ یہ جو وہ عجم کی عادت تھی، عرب کے اندر یہ ماحول نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر انسان مکمل طور پر پردے میں ہے اور وہاں پر جا کر وہ سیپریٹ نہا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تو ٹھیک ہے. جیسے ہمارے سوئمنگ پول ہوتے ہیں نا، سب نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوتی تھی. اور اب تو وہ مختلف قسم کے آ گئے ہیں جسے وہ بھاپ لیتے ہیں اور پھر وہ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر انسان پردے کی حالت میں ہے اور اپنا وہ پردہ کر سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ جا سکتا ہے. لیکن اگر بے پردگی کا ذرے برابر، یہ بھی صرف مرد کے لیے، بے پردگی کا ذرے برابر بھی اگر وہاں پر خدشہ اندیشہ موجود ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہاں پر، کیونکہ اپنے جسم کو اوروں سے چھپانا اور اپنی نگاہ کو دوسروں کی شرمگاہ دیکھنے سے محفوظ رکھنا واجب ہے یہ، اور اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنا، دوسری کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس میں ایمان موجود ہے، کوئی مومن اور مسلمان ہے، فلا يدخل الحمام، تو نہ داخل ہو وہ حمام میں، الا بمئزر، مگر ازار کے ساتھ. لیکن یہاں پر مراد اکیلا نہیں ہے، کیونکہ اکیلا ازار پہن کر کیا کرے گا، جس طرح ہمارے یہاں حمام ہے. تو یہاں پر یہ ازار پہننا نہیں ہے، یہ مراد تب ہے کہ جب وہ حمام کے جہاں اجتماعی طور پر غسل کیا جاتا ہے، وہ سارے لوگ نہانے کے لیے آ جاتے ہیں. اور حمام کو حمام بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ نام سے ہی واضح ہے. کیوں حمام؟ اس لیے کہ یہ حمیم سے ہے، اور حمیم بولتے ہیں گرم پانی کو، تو وہاں پر گرم پانی کا جو ہے انتظام ہوتا تھا نہانے کے لیے. ظاہری بات جو فیس وصول کرے گا، جو چارجز جو ہے وہ لگائے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ خدمات دے گا. ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ کچھ جو سیلون ہوتے ہیں نا، یہاں پر ہی تھوڑا اہتمام ہوتا تھا کہ گرم پانی ہوتا تھا اور لوگ آ کر نہاتے تھے. باب الاغتسال بالثلج والبرد، کہ غسل کرنا برف کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کے ساتھ. وہی استدلال ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. عن مجزأة بن زاہر انه سمع عبد اللہ بن ابی اوفا يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن ابی اوفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انه کان یدعو، بلا شبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا، اے اللہ تو مجھے پاک کر دے، من الذنوب گناہوں سے، والخطایا اور غلطیوں سے. تو خطایا اور ذنوب، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ خطایا اور ذنوب یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق اگر کریں تو ذنوب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہو، اور خطایا جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہوں. اللہم نقنی منہا، یا اللہ مجھے گناہوں سے، خطاؤں سے پاک کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، دنس میل کچل کو کہتے ہیں. اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، یا اللہ تو مجھے پاک کر دے
برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ. تو انسان کیسے پاک ہوگا؟ برف سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے. اس کی ہم نے وضاحت ذکر کر دی تھی، کوئی بتائے گا؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے اندر آگ تیار ہو جاتی ہے. اور جب بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے گناہوں سے دھو دے، تو مانا ہے کہ وہ آگ جو ہے جو میرے لیے تیار ہو چکی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ آگ ان چیزوں سے بجھ جائے. اور آگ جتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے تو آگ جو ہے وہ اس کو اتنا ہی زیادہ بجھا دیتی ہے. یعنی اگر آگ جل رہی ہو، آپ جو ہے وہ اس کے اوپر پانی ڈال دیں، آگ بجھ جائے گی لیکن گرمائش موجود ہوگی. اور اگر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو جو تپش جو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو گناہوں کی وجہ سے اگر میرے لیے آگ تیار ہو چکی ہے تو وہ بجھ جائے اور وہاں مکمل طور پر ٹھنڈک چھا جائے. تو اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. جی ہاں، یہ پانی کے قائم مقام ہے اور ان سے غسل کیا جا سکتا ہے، بارش کے پانی سے اور اسی طرح برف کے پانی سے، اولوں سے بھی اور ٹھنڈے پانی سے بھی.